بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم استعانت چاہتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ چونکہ یہ الفاظ مضارع کے صیغے میں ہیں، فعل مضارع ہے یہ، تو ان کے معنی حال میں بھی ہوں گے اور مستقبل میں بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہے جس کی صفات پیچھے بیان ہوئی، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ انسان کی طرف سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی طرف سے انسان مخاطب ہوتا ہے اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، اے رب العالمین اور اے رحمان رحیم، اے مالک یوم الدین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، زمانہ حال میں بھی مستقبل میں بھی۔ چونکہ یہ مضارع ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، ایاک نعبد، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ مطلب ہے کہ تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی کی عبادت کریں گے۔ اور جب تیری کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی سیڑھی نہیں لگائی جا رہی، کسی چپڑاسی کو درمیان میں نہیں ڈالا جا رہا، جیسا کہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جیسے افسر کو ملنا ہو تو اس کے پی ایم کو ملنا پڑتا ہے، اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اسی طرح نعوذ باللہ اللہ سے ملنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اس کے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کوئی دنیا دار، کوئی راشی افسر نہیں ہے کہ اس نے چپڑاسی رکھے ہوئے ہیں، اس کے چپڑاسیوں کو ملنا پڑے گا، نہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور نہ ہی نعوذ باللہ اللہ کسی چھت پہ بیٹھا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے۔ کیسے پیارے، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو سکھائے، اور اس کے بندے یہ الفاظ بولتے ہیں، اس کے حضور عرض کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ رب کائنات نے ہر واسطے وسیلے کی نفی کر دی، یہاں پر کہا ڈائریکٹ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارو، یہ اقرار ہے جو اللہ کے بندے اپنے رب سے کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ قول ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، عہد ہے، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، جو ہم روزانہ اس کو پڑھ کر کرتے ہیں۔ نماز کے دوران بھی یہ عہد کیا جاتا ہے، نماز سے باہر بھی جب یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو اللہ سے عہد کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، عبادت کے لائق تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ جیسا کہ پہلے ہی سبق کلمہ طیبہ کے اندر اعلان ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد، اے پروردگار، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس لیے ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تیرے سوا کسی سے استعانت نہیں چاہی جا سکتی، اس لیے ہم استعانت تجھ ہی سے چاہتے ہیں، ہم مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہم مدد تجھ ہی سے مانگیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ اقرار ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھنا ہے، عبادت کو بھی اور استعانت کو بھی۔ مطلب کہ جس کی عبادت ہوگی اسی سے استعانت ہوگی، اور عبادت کس کی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی حاکم ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ بیچارے جو جانتے نہیں، جنہوں نے یہ سیکھا نہیں، یہ مفہوم جانا نہیں، یا ان کو کسی نے بتایا نہیں، یا سازش کے تحت اور زبردست سازش کے تحت ان سے اوجھل رکھا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے۔ وہ بیچارے جو نہیں جانتے، وہ نماز میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ یہ عہد تو کرتے ہیں، یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن اس کے بعد کسی اور کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی قبر پہ ماتھا رگڑ رہے ہوتے ہیں، کسی پیر کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو اس کا مفہوم بتایا ہی نہیں گیا۔ وہ اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے پروردگار،
ہم مدد تجھ ہی سے مانگیں گے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اور جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو پھر کسی اور کا نعرہ لگا کے المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کا نام لے کے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان بیچاروں کو بتایا نہیں گیا، لیکن یہ سارا قصور نہ بتانے والوں کا، ان سے اوجل رکھنے والوں کا ہی نہیں ہے، ان کا بھی قصور ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں سیکھا؟ انہوں نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ انہوں نے کیوں کوشش نہیں کی کہ ہم جو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ سے وعدہ کر رہے یا وعدہ نہیں جانتے وہ، تو کم از کم یہ تو پتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور کچھ عرض کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، تو کم از کم اسے جان تو لے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کیا عزت و نیاز کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا التجا کر رہے ہیں، اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں اس آیہ مبارکہ کے اندر آئیں کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی اور استعانت اللہ ہی سے کی جائے گی۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت میرے پیارو، عبادت غلامی کو کہتے ہیں۔ لفظ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور عبد سے عبادت کا لفظ ہے۔ عبد کے معنی غلامی۔ عزیزان گرامی، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، یعنی غلامی اللہ ہی کی کرنی ہے اور اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ اور غلامی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، جز وقتی نہیں ہوتی کہ چند منٹ کے لیے کچھ منہ سے بڑبڑا دیا تو اس کو عبادت سمجھ لیا۔ نہیں، عبادت 24 گھنٹے کی ہے۔ غلام 24 گھنٹے اور 12 مہینے غلام ہی ہوتا ہے۔ اس نے ہر وقت اپنے آقا کو اوبے کرنا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہے، اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا۔ تو ایاک نعبد کہہ کر اللہ سے عہد کیا جاتا ہے کہ اے پروردگار، ہم عبادت یعنی غلامی تیری ہی کریں گے، تیرے ہی آنکھیں لگائیں گے، تیرے ہی آنکھیں لگ دے، تیرے ہی آنکھیں لگائیں گے۔ اللہ کی فرما برداری مسلم کے معنی ہی اوبیڈینٹ ہے، فرما بردار ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ عبادت میں جو معروف چیزیں آتی ہیں سن لیجئے، غیر مشروط اطاعت کرنا، غیر مشروط فرما برداری کرنا بغیر کسی شرط کے، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کی جائے گی، کسی دوسرے کی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، کسی غیر اللہ سے نہیں مانگی جائے گی۔ دعا کسی غیر اللہ سے نہیں مانگی جائے گی۔ نمبر 3، ذبیحہ صرف اللہ کے نام پر کیا جائے گا۔ نظر نیاز، چوتھی چیز، نظر نیاز صرف اللہ کی دی جائے گی۔ کوئی بھی چیز
اسی کے نام سے منسوب ہوگی، غیر اللہ کے نام سے منسوب نہیں کی جائے گی۔ یہ چیزیں عبادت میں آتی ہے۔ نمبر 5، قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، کسی غیر اللہ کی نہیں کھائی جائے گی۔ اور چھٹی چیز، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ چیزیں اور 7ویں چیز، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 7 چیزیں عبادت میں آتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے کی جائے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی، اگر کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے گی تو غیر اللہ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، اور شرک کی قطعاً معافی نہیں ہے جب تک اسے چھوڑ کر اس سے توبہ کر کے صحیح راستے پر نہ آیا جائے۔ میرے پیارو، دوسری چیز جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی وہ استعانت ہے، وہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ تو مدد صرف اللہ سے طلب کرنی ہے۔ جب مشکل میں ضرورت پڑے، مراد اسی سے مانگنی ہے، مدد اسی سے طلب کرنی ہے، کسی سے طلب نہیں کی جائے گی اللہ کے سوا، نہ رسول سے، نہ علی سے، نہ عبد القادر سے، نہ کسی اور سے۔ حقیقت کو جان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اور ہم کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ سکھایا، محمد علیہ السلام نے ہی ہمیں یہ عبادت بتائی کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، نظر نیاز صرف اللہ کی دی جائے گی، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، ذبیحہ صرف اللہ کے نام پر دیا جائے گا، دعا اللہ سے ہوگی۔ تو یہ چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے، استعانت اللہ سے کی جائے گی، عبادت اللہ کی ہوگی، یعنی غیر مشروط فرما برداری اللہ کی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں جو آیہ مبارکہ سکھاتی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی، اور درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ اگر واسطہ ڈالا جائے گا تو شرک ہوگا، جس کو واسطہ بنایا جائے گا اس کو شریک کیا جا رہا ہے، عذر قرآن۔ اور مدد مانگی جائے گی تو وہ بھی اللہ سے مانگی جائے گی، استعانت اللہ سے کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، والحمد للہ رب العالمین۔